سامعین و ناظرین، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا والے اجسام کے ساتھ اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مماتی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، دلیل اس لیے کہ شہید قبر میں زندہ ہے۔ شہید کو مقام، مرتبہ اور عزت نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو پھر نبی کیوں نہیں؟ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ جی تمہاری کیسے ہے؟ دیکھیں، شہید کو تم بھی زندہ مانتے ہو، ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں بل احیاء عند ربہم، کہ وہ علیین میں زندہ ہیں، اور تم کہتے ہو کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تم اپنے بزرگوں کی بات مانتے ہو کہ قبروں میں زندہ ہیں، اور ہم قرآن کے مطابق کہتے ہیں کہ شہید علیین میں زندہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن بل احیاء عند ربہم کہتا ہے، احیاء فی قبورہم نہیں کہتا۔ اس لیے یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے تو شہید بھی عرش پر زندہ ہے، تو علیین میں کیسے؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر تم بدعتیوں سے بھی گندے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پر، اور تم کہتے ہو شہید بھی ہر جگہ پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عند ربہم کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ عند ربہم یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ عند ربہم یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بسا اوقات ظاہری اختیار اللہ کریم بندے کو بھی دے دیتے ہیں۔ جب سارا اختیار خالص اللہ کا ہو تو اس وقت کہتے ہیں عند ربہم، عند اللہ، اور جب ظاہری اختیار بندے کے پاس ہو تو اس وقت ہوتا ہے عند العبد۔ اب دیکھیں، جب انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے، اور ظاہری اختیار اللہ کریم تھوڑا سا بندے کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا پڑتا ہے، تب زندہ رہتا ہے، اور اسی طرح اگر تھکاوٹ ہو جائے تو اسے سونا پڑتا ہے، اگر بیمار ہو جائے تو دوائی لینی پڑتی ہے، تب زندہ رہتا ہے۔ اگر گاڑی چلا رہا ہے، بیدار ہو کر گاڑی چلائے گا تب زندہ رہے گا۔ تو ظاہری اختیار بندے کے پاس ہے، اور جب اللہ کریم قبر میں زندگی اور حیات عطا فرماتے ہیں، اب یہ سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے عند ربہم۔ دنیا میں بندہ رزق کے لیے محنت کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو قبر میں بندے کو رزق کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عند ربہم۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے والد صاحب کدھر ہیں؟ جی ملتان گئے ہیں۔ کہ آپ کے دادا کدھر ہیں؟ جی اللہ کے پاس گئے ہیں۔ جی اللہ میاں کے پاس ہیں۔ اب دادا جی ہیں تو اس قبرستان میں، اس کا کیا مطلب؟ بھئی اللہ اس قبرستان میں ہے اور ملتان میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے والد صاحب ملتان گئے ہیں، اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی مرضی سے آئیں گے۔ دادا جان اللہ کے پاس ہے، یعنی نہ اپنی مرضی سے گئے ہیں نہ اپنی مرضی سے واپس آئیں گے۔ ابو جی اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنی مرضی سے آئیں گے، اسے کہتے ہیں عندہ۔ دادا جان اللہ کے پاس گئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے گئے ہیں نہ اپنی مرضی سے واپس آئیں گے، اسے کہتے ہیں عند اللہ، اسے کہتے ہیں عند ربہم۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، جو شہید کو قبر میں حیات ملتی ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پر، اور کل قیامت کے روز اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔